بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق اور مقید کی دوسری مثال۔ قرآن کریم سے ہم نے سابقہ مثال بھی پڑھی تھی، اور آج اسی حوالے سے ہم مصنف علیہ رحمہ نے جو دوسری مثال کتاب میں بیان کی ہے اس کی وضاحت کو ہم سنتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ قُلْنَا سے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ۔ اور ایسے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کے قول الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ کے بارے میں کہا۔ ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، کہ بے شک کتاب نے 100 کوڑوں کو زنا کے لیے حد بنا دیا ہے۔ فلا یزاد علیہ التغریب حدا لقولہ علیہ السلام البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام۔ پس اس کتاب اللہ میں بیان کی ہوئی حد پر اضافہ نہیں کیا جائے گا تغریب عام کا حد کے طور پر نبی علیہ السلام کے اس فرمان البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام کی وجہ سے۔ بل یعمل بالخبر علی وجہ، بلکہ خبر واحد پر اس طور پر عمل کیا جائے گا لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کے حکم میں تغیر نہ آئے گا۔ فیکون الجلد حدا شرعیا بحکم الکتاب، پس 100 کوڑے مارنا یہ کتاب کے حکم کی وجہ سے شرعی طور پر حد ہوگی۔ والتغریب مشروعا سیاستا بحکم الخبر، اور تغریب عام جلا وطنی یہ مشروع ہوگی، جائز ہوگی سیاستاً اور مصلحتاً خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس سے پہلے کتاب اللہ کے مطلق پر پہلی مثال پیش کی تھی، اس کی فراغت کے بعد یہاں سے کتاب اللہ کے مطلق پر دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح یعنی جس طرح گزشتہ مثال میں کتاب اللہ کے مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے عمل کیا گیا اور اس کے مقابل آنے والی احادیث سے اس پر زیادتی نہیں کی گئی بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے تطبیق دی گئی، اسی طرح آنے والی مثال میں بھی کتاب اللہ کے مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اور اس مطلق کے مقابلے میں آنے والی جو احادیث ہیں ان احادیث کی وجہ سے کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے کتاب اللہ اور ان احادیث میں تطبیق دی جائے گی۔ تو لہٰذا نفس مسئلہ اگر آج کے سبق کا ہم سمجھنا چاہیں تو آج کے سبق کا نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو کیا ان کی حد فقط 100 کوڑے ہیں یا کوڑوں کے ساتھ 1 سال کی جیلا وطنی بھی ہے، یعنی ملک بدر کرنا بھی ہے؟ اس معاملے میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کریں تو ان کی حد فقط 100 کوڑے ہیں، جبکہ شوافی کہتے ہیں کہ جب غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو ان کی حد 100 کوڑے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے۔ تو یعنی 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کا مجموعہ یہ حد ہوگی ان زانی اور زانیہ کے لیے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اس پر امام شافعی علیہ رحمہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ خبر واحد ہے، چنانچہ شوافی جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی حد زنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں
تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال ملک بدر کیا جائے۔ عبارت میں تغریب کا عطف جلد و مئاتن پر ہے۔ جو حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی حکم جو ہے وہ معطوف کا بھی ہوتا ہے۔ جب معطوف علیہ یعنی جلد و مئاتن یہ حد شرعی ہے تو معطوف یعنی تغریب و عامن یہ بھی حد شرعی ہوگا، اس لیے کہ جب معطوف علیہ کا حکم ہوگا وہی معطوف کا بھی حکم ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث میں 2 چیزوں کے مجموعے کو حد زنا قرار دیا گیا ہے، یعنی مجموعے سے مراد کیا ہے کہ 100 کوڑے اور تقریب عام، تو معطوف علیہ مل کر یہ دونوں حد بنیں گے زنا کی۔ تو یہ تھی امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل۔ احناف کی دلیل یہ ہے، احناف علیہ الرحمہ وہ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، فرمایا کہ عورت اور مرد زنا کریں پس ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اس آیت سے احناف علیہم الرحمہ اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ الزانیہ اور الزانی ان دونوں پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، جس سے مراد غیر شادی شدہ افراد ہیں۔ قرآن مجید نے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی حد زنا فقط 100 کوڑے بیان کیے، اور 100 کوڑے مارنا یہ مطلق ہے جو کسی قید سے مقید نہیں ہے۔ لہٰذا اس مطلق کا تقاضا یہ ہے کہ حد فقط 100 کوڑے ہی ہوں۔ اگر خبر واحد سے 100 کوڑے مارنے کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی کو بھی حد میں شمار کریں گے تو حد زنا 2 چیزوں کا مجموعہ بن جائے گی، جس سے کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی لازم آتی ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی ظاہر ہے یہ نسخ ہے، اور نسخ کے بارے میں ضابطہ آپ نے سن لیا کہ دلیل ناسخ کا منسوخ سے قوی یا اس کے مساوی ہونا یہ شرط ہے۔ حالانکہ خبر واحد یہ ظنی چیز ہے اور ادھر جو مطلق کا حکم ہے وہ قطعی چیز ہے، تو ظنی سے مطلق جو قطعی ہے اس پر اضافہ، اس پر زیادتی یہ جائز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا خبر واحد کے ذریعے جلا وطنی کو بطور حد ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا ہمارا آیت سے استدلال۔ البتہ امام شافعی علیہ رحمہ نے جو حدیث پیش کی تو ان کی دلیل کا جواب کیا ہوگا؟ تو شافعی کی دلیل کا جواب یہی ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتی، لہٰذا کتاب اللہ کے مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے حدیث اور کتاب اللہ کے درمیان اس طرح تطبیق دیں گے کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے۔ تو لہٰذا کتاب اللہ کی روشنی میں حد فقط 100 کوڑے ہوں گے، اور حدیث کی روشنی میں 1 سال کی جلا وطنی بطور تعزیر یہ کی جائے گی۔ بطور تعزیر کا مطلب ہے کہ سیاستاً مصلحتاً اپنے طور پہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے حاکم وقت جو سزا دینا چاہے تو وہ اس طور پر اس کو ملک بدر کرے گا، یہ حد کے طور پر نہیں ہوگا۔ تو چلیے حد اور تعزیر میں ہم فرق بھی سن لیتے ہیں کہ حد اور تعزیر میں فرق کیا ہے۔ تو حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر اور معین ہوتی ہے، جس کی کمی بیشی میں بندے کو کچھ اختیار نہیں ہوتا، جبکہ تعزیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہ ہو بلکہ اس کی تعیین حاکم وقت کی رائے پر موقوف ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے جو چاہے سزا دے دے۔ تغریب عام تعزیر ہے، حد شرعی نہیں ہے، لہٰذا امام وقت اور حاکم وقت اگر کسی انتظامی مصلحت کے تحت یہ ضروری سمجھتا ہو کہ اس کو ملک بدر کرنے میں ہی فائدہ ہے تو ملک بدر کر سکتا ہے، ورنہ ملک بدر نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے مطلق اور مقید کی دوسری مثال پڑھی جو غیر شادی شدہ افراد پر زنا کی جو حد لگتی ہے اس معاملے میں تھی۔ اس میں ہمارا اور امام شافعی کا کس معاملے میں اختلاف ہوا اور پھر احناف کے مذہب کی وجہ ترجیح کیا بنی، اس لیے ان چیزوں کو نوٹ کریں، یاد رکھیں اور
اس کو محفوظ رکھیں۔ آج کے سبق کو اگر ہم بطور تمرین کے، بطور کچھ سوالات کے سامنے رکھنا چاہیں تو ان سوالات کے جوابات ہمیں کم از کم آنے چاہیے۔ نمبر 1، مطلق و مقید کی دوسری مثال بیان کریں۔ نمبر 2، تغریب عام کے متعلق احناف و شوافی کا اختلاف بیان کریں۔ نمبر 3، حد اور تعزیر میں فرق واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔